بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جسمانی کمزوری ہو یا پچکے ہوئے گال، 60 گرام بھنے ہوئے چنے لے کر ان کا سفوف بنا لیں۔ اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجور کے اور 5 سے 10 گرام اس کے اندر گڑ شامل کریں۔ اس کا ملک شیک بنا کر پی لیں۔ صرف 15 دنوں کے استعمال سے ہی جسم میں درد، گھٹنوں میں درد یا جسمانی کمزوری یا بہت زیادہ جسم میں تھکاوٹ رہنا، یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جب آپ سونے لگو اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے پی لیں۔ اس سے آپ کو فوراً نیند آئے گی۔ پیٹ بھر جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال لیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ اگر گھر میں کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا لیں، مشکل دور ہوگی۔ اپنے گناہوں کو استغفار سے دھوئیں، دل کو خدا کے خوف سے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ صبح 7 دانے کلونجی کھایا کریں۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھائے گا اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کے شکار مریض دہی کا استعمال ضرور کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر لیں، چہرے پر کوئی داغ یا دانے نہیں ہوں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صابن لگا کر دھوئیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ دوا کے سائیڈ ایفیکٹس سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس پر 12 بار بسم اللہ اور 12 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ کر دم کریں۔ معدے میں زیادہ گیس ہو یا مروڑ ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ خواب میں نماز پڑھنا دیکھو تو خوشی پانے کی نشانی ہے۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے ہاتھوں اور پیروں کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں آتی ہیں۔ اگر پھلوں کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈا پانی کا گلاس پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگ جائے تو جان لیں یہ رگوں کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر آپ کو رات کو نیند جلدی آ جاتی ہے تو جان لیں یہ نظر کی تیز ہونے کی علامت ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوگی۔ سوتے وقت پودینے کے پتے چبانا رات کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ قوت باہ میں اضافہ کے لیے پیاز کے استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جوڑوں گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے فائدہ ہوگا۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہوگا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت کبھی بھی خراب نہ ہو تو اسے چاہیے کہ میٹھی چیزیں کھانے سے پہلے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا کھا لیں۔ کانوں پر ہاتھ پھیرنے سے کانوں کی سننے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ پانی میں لیموں ملا کر چہرہ دھونے سے رنگ نکھرتا ہے۔ روٹی ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھایا کرو، کبھی بھی کمر کے درد نہیں ہوگا۔ اجوائن کو گڑ ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہوگی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کے تمام مسائل ختم ہوتے ہیں۔ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو، پیشاب کرنے سے پہلے پانی پی لیں۔ چہرے کو لسی کے ساتھ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بالوں میں تیل لگانے سے پہلے کنگھی کیا کریں، ورنہ تیل لگانے کے بعد جب بھی کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گر جائیں گے۔ نارنگی کے تیل میں کافور ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش کا خاتمہ ہوگا اور اس سے انفیکشن بھی دور ہوگا۔ بری آنکھوں والے لوگ اکثر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بکرے کا گوشت، بھینس کی ہڈیوں کا گدا اور بکری کا دودھ فائدہ مند ہے۔ سبزیوں میں توری بہت طاقت دیتی ہے۔ آڑو اور ناشپاتی بھی طاقت بخش ہیں۔ جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ ہوشیار ہوتے ہیں اور جو آہستہ بولتے ہیں وہ اکثر دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔
خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کی ہوتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ مچھروں کو او بلڈ گروپ پسند ہوتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھا جائے، کیونکہ جب تک چونٹی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھا دیتی ہیں کہ آپ کے پاس ان کے حل کے لیے صرف اللہ ہے۔ بدہضمی اور پیٹ کے درد کا آسان علاج عام طور پر بدہضمی، معدے کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد اجوائن کھائیں، کھانے میں ادرک کا استعمال کریں، کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو، آپ کا چہرہ خوبصورت رہے گا۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا پیٹ اور بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغی قوت بڑھتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہوتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ جبڑے میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کریں۔ بدن پر خارش ہو تو ایلو ویرا کاٹ کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش پوری طرح ختم ہوگی۔ وزن کم ہونا شروع ہوگا تو کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا دودھ نیم گرم پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تکھم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوتا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ جو الائچی دودھ میں ڈال کر پیتا ہے تو جان لو کہ اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ جن کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوتا ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ جس کی بات کرتے وقت منہ سے تھوک نکلے تو جان لو ایسے بندے دماغی طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ سونے سے قبل پانی پینے سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے۔ عصر کے وقت 3 کیلے اکٹھے کھانے سے 1 مہینے کے بعد فالج اور لکوے کا مریض اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔